حماس کے ترجمان خالد قدومی صاحب بہت بہت شکریہ. اس وقت تازہ ترین گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. پلیزر سر. ایکچولی ابھی جو صورتحال ہے غزہ میں ہے وہ ایک طرح کا دو روح ہے. ایک کہ ہم نے اپنا طوفان الاقصی کو مین ریزن ہے کہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے کہ وہ جو خاموشی ہے دنیا کا اور کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمارے 75 سال سے جو ہم آکوپیشن کے جرائم کے اندر رہ رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ہم اپنا عوام کو نجات دلانے کے لیے ہم یہ جو وار کرائمز جو اسرائیلی ہمارا خلاف کام کر رہے ہیں کہ اس کو روکنا کا جد و جہد کیا. دوسرا طرف سے کہ یا دوسرا روح اس پکچر کا آپ خود دیکھ رہی ہیں، دنیا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایون بلنکن سیکریٹری آف اسٹیٹ کو ہوتے ہوئے تل اویو میں یہ اسرائیل اتنے باربرک اور اتنے بروٹل اوفینسو ہمارے عوام کے خلاف غزہ کے اندر کیا ہے. آج 2600 سے زائد ہمارا شہید ہے، جن میں سے 35% سے زائد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور اس میں ہمارے خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ نے بتایا یا اشارہ کیا ہے کہ جو انہوں نے کہ اسرائیل کی دھمکی میں اپنا گھر سے نکل کے دوسرا گھر کی طرف سے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غزہ کو چھوڑا، نہیں، اپنے کزن کے گھر گیا، اپنے دوسرا بھائی کے گھر چلے گیا، اپنے خالہ کے گھر میں چلے گیا، اور وہ بھی جاتے جاتے وقت اسرائیل نے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کیا اور اسی وقت 70 شہید اسی شہداء کے قافلے میں لاحق ہوا ہے کہ اور منسلک ہوا ہے، اور 250 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اسی لمحہ میں ایک جھڑک میں ہے اسرائیل نے ان کی کرمنل پروہیبٹڈ ویپنز کے ساتھ کہ جو ہمارا عوام کے اوپر پھینکتے ہیں، اور وہ بھی مطلب وزیر خارجہ امریکہ کا وجود میں ہے ادھر. رفح گیٹ کا جو ایک واحد کراسنگ گیٹ ہے دنیا کے ساتھ ہے ہمارا غزہ کا، اس کا اوپر بمبارڈمنٹ کیا ہے. وہ اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی 1-2 گھنٹہ سیز فائر، یہ نہیں کہ جی جنگ بندی ہے، ہم جنگ بندی کی تلاش میں نہیں ہے، ہم آزادی کی تلاش ہے، لیکن ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق جنگ کے دوران چند گھنٹوں کے لیے کہ جنگ کو متوقف کیا جائے کہ تاکہ کہ ہیومینیٹیرین ایڈ اندر آ سکے، طبی امداد اندر آ سکے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارا یہ امید تھا کہ ہمارا جو بھائی ہے مصر کا ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے کوئی مان سکے، مگر انفارچونیٹلی کسی نے نہیں سنا نہ اس چیز کو. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیز عادی ہے، مگر ہمارے لیے روٹین ہے. اسرائیل ڈیلی ایسے کرتا ہے یار. مگر قدومی صاحب ہمیں بتائیے کہ اسرائیل نے کیا پانی کھول دیا ہے؟ نہیں، دیکھیں صبح سے کہ یہی چل رہا ہے کہ ہاں ہم کھول رہے ہیں، ہاں ہم نے اجازت دی ہے، ہاں یہ بارڈرز کو کھولیں گے، اعلان بھی کر دیا. پھر بعد میں کہ نتنیاہو مجرم ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر، ان کے دفتر نے اناؤنس کیا نہیں جی بارڈر کو نہیں کھولیں گے، اور پانی اور بجلی کے بارے میں بات ہی نہیں کی. ابھی یونائٹڈ نیشن کا جو جتنا بھی پرسنل اور ان کے جو آرگنائزیشنز ہے ادھر خاص طور پہ اونروا ہے، وہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کوئی 11 لاکھ کے قریب ہے بے گھر ہوتا ہے نا، یعنی مدرسے میں ہے، سکولز میں ہے، چلے گئے ہیں. وہ کل ایک خاتون ویڈیو کے سامنے بات کر رہی تھی کہ جی میرا گھر ٹوٹ گیا، مجھے گھر واپس جانے دے، میں ادھر ٹینٹ لگا کر رہوں گی، مجھے کوئی گھر نہیں چاہیے. مگر ایسا میں نہیں رہ سکتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ، سینکڑوں لوگوں کی تعداد کے ساتھ، آپ خود اندازہ لگا سکتی ہے کہ غزہ میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہے ہی نہیں ہے کہ ایسی کوسٹل اسٹرپ کے اوپر سینڈی ایریا میں کوئی شیلٹر بنائے یا انڈر گراؤنڈ کا شیلٹر کو بنا لے، ایسے ہو ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے کہ وی آر ٹو فیس آور اون ڈسٹنی آن آور اون. دنیا ابھی تک بلائنڈ ہے، خاموش ہے. ہاں
کوئی تبدیلی آیا ہے کہ پولیٹیکل لیول میں تھوڑا بہت ان وار کرائمز کو دیکھ کر، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی مگر قدومی صاحب آپ عالمی مسلم دنیا سے مایوس ہیں یا یو سیٹسفائیڈ؟ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں. وی ڈو ہیو اے ہیوج پاور اف وی آر یونائٹیڈ. عرض کیا ہے کہ آفیشل عوام کے بارے میں بات کریں تو عوام آپ نے خود ہی دیکھا، دے آر ملینز ان دا اسٹریٹ، اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے بارڈرز کو کھلا جائے اور ہم جانے اور اسرائیل جانے. یعنی ان کا میسج یہ ہوتا ہے کہ نہ ہمیں کسی آرمی کی ضرورت ہے، نہ کسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے، صرف بارڈرز کو کھولیں، پھر ہم اس کو اسرائیل کو سامنا کرنا میں تو ہم میدان کو، اور میدان ہمیں دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں. افسوس صرف ان باتوں پہ کہ ابھی تک پولیٹیکل لیول میں یعنی پھر بھی تبدیلی آ چکا، کیوں نہیں؟ یعنی ابھی اگر آپ ایران کو دیکھے، قطر کو دیکھے، ترکی کو دیکھے، ملیشیا کو دیکھے، آج ملیشیا کافی ایڈوانس سٹانس لے لیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو حماس کو بھی ریکوگنائز کر رہے ہیں. اسماعیل ہنیہ صاحب سے بات بھی کیا، ہمارا چیف سے ہے. اردوغان صاحب نے اسماعیل ہنیہ صاحب سے بھی بات کی، قطر کے امیر بات کیا، ایرانین پریزیڈنٹ نے ٹیلی فونک بات کی ہے. فورن منسٹر ہے ایران کا کہ ایک دورہ کیا ہے کہ تاکہ کہ یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے کہ اس کو بند کیا جائے، اور کافی ڈپلومیٹک پریشر. OIC انفارچونیٹلی 2-3 بار ہیں کہ اجلاس کو پوسٹپون کیا جا رہا ہے. ابھی سننے میں آیا ہے کہ وینسڈے والا دن کا یہ اجلاس منعقد ہونے والے، اور it will be at the level of the committees. Even I don't know کہ جی کوئی فورن منسٹر اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا میں مطالبہ کروں گا یا مدد کرنے کے لیے کوئی بھیک مانگ رہا ہوں. میں صرف اور صرف ہمارا مسلم امہ کو یہ یاد دلانا ہے، آپ اپنا فرض کو ادا کیجئے. آپ کے سامنے ہے اس وقت ہے کہ ایک یزید ہے کہ جو اسرائیلی کی شکل میں ہے، اور آپ اب مسلمان جو ہے وہ کیا کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آیا اس درندوں کو ساتھ دینا میں ایک کردار کیا ہونا چاہیے؟ آفیشل لیول پر کیا عرض کیا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو، یہ جو ڈپلومیٹک بیٹل، یہ جو پولیٹیکل سچویشن مضبوط ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں جی، یہ جو اوبسلیٹ پولیٹیکل اپروچ پہلے جس طرح 2 اسٹیٹ سولوشن اور پتہ نہیں کیا 1 اسٹیٹ سولوشن، خود اسرائیلی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں اس کو کنٹینیو کرتے رہیں؟ what is required today کہ مسلم امہ کے آفیشل لیول اپنا فرض ادا کریں. قبلہ اول مسلمانوں کے ابھی تک قبضہ میں ہے. OIC بنا ہے 1969 میں صرف اور صرف مسجد اقصی کو بچانے کے لیے. آیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے، اس کو بچانے کے لیے اتنے سالوں کو گزرنے کے بعد یا نہیں؟ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حماس کے ترجمان خالد قدومی موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، جہاں تک معلومات تک رسائی کا تعلق ہے، عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں میں فلسطین کے حق میں بات کرنے پر عملاً پابندی عائد کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اب تک کم از کم 3 مسلمان صحافیوں کو صرف MSNBC کی طرف سے معطل کر دیا گیا ہے. اسی طرح فرانس میں القصا TV چینل کی نشریات بند کر دی گئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی غزہ کے باسیوں کے حق میں پوسٹوں کو سینسر کیا جا رہا ہے. اس وقت تک اسرائیلی فضائیہ کی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنیاں یعنی کہ ISPs بھی تباہ کر دی گئی ہیں. اور جہاں تک ٹریڈیشنل میڈیا کا تعلق ہے تو اب تک غزہ میں کم از کم 1 درجن سے زائد صحافیوں کو اسرائیلی فورسز کی طرف سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، کہ جس میں خواتین صحافیاں بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیل نواز میڈیا کو آن گراؤنڈ ایکسس جاری ہے. دس از ایبسولوٹ ہپوکریسی. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ.